پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہمارے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں صرف جلسہ منانا مقصد نہیں ہے کہ لوگ جلسے مناتے ہیں۔ دیکھو ایک سیرت کا جلسہ ہوتا ہے، مکتب کا جلسہ ہوتا ہے، مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، قرآن کا جلسہ ہوتا ہے۔ تو علماء اولیاء اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک مکتب کا جلسہ منانا ہوتا ہے، مگر آپ تمام حضرات میری بات تھوڑا دل کے کانوں سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ میں ساری بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں، منانا ایک ہوتا ہے منانا اور دوسرا ہوتا ہے اپنانا۔ اس میں بہت فرق ہے۔ منانا ہم تو منا رہے ہیں، مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ، وہ اساتذہ، وہ طلبہ اور ماشاءاللہ وہ ذمہ دار۔ یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرآن کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، آقا کی سنت و شریعت کی نسبت پر مکتب کا جلسہ منا رہے ہیں، مگر یہ مکتب کا جلسہ منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مکتب کے پروگرام میں ہمارے جو ماں بہنیں ہیں، جو ماں باپ یہاں جمع ہوئے ہیں، دوست احباب یہاں جمع ہوئے ہیں، مسجد اور کمیٹی کے ذمہ دار، محلے کے ذمہ دار، شہر کے دانشور قوم یہاں جو جمع ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور شریعت کو اپنانے والے بن جائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صرف جلسہ منانے سے خوش ہوتے ہیں یا اپنانے سے خوش ہوتے ہیں؟ اپنانے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر نبی کی سنت آ جاوے، اپنانے والے بن جائیں۔ کیسے؟ ہمیں گھر میں، بازار میں، خوشی میں، غم میں، چلتے پھرتے زندگی کے ہر شعبے حیات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہم اپنانے والے بن جائیں، اس مقصد کے لیے جلسہ ہوتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اس جلسے کا مقصد اپنانا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف آ جائیں، بدعت سے ہٹ کر سنت اور شریعت کی طرف آ جائیں، بغاوت کے ہٹ کر اطاعت کی طرف آ جائیں، جہالت سے ہٹ کر ہم علم کی طرف آ جائیں، ریاکاری خود غرضی سے ہٹ کر ہم اخلاص للہیت کی طرف آ جائیں۔ ہماری زندگی سے میرے پیارے بھائیوں جو مقصد عظیم اللہ رسول ہمیں دیا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد ہمیں یاد آ جائے، وہ مقصد ہمیں یاد آ جائے۔ وہ مقصد یاد دلانے کے لیے یہ مکتب کے پروگرام ہوتے ہیں، قرآنی تعلیمات کے پروگرام ہوتے ہیں۔ اس جلسے کا مقصد ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سنت و شریعت کو 100% زندگی کے ہر شعبے حیات میں، چاہے گھر میں ہو، بازار میں ہو، سفر میں، حجر میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، ہر جگہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین ایمان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اور رسول خوش ہوتے اپنانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقصد زندگی کو بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو دنیا میں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، کیا عبادت کا مطلب 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رکوع سجدے کرنا ہے، حج عمرے کرنا ہے، زکوٰۃ صدقہ دینا ہے؟ کیا مطلب ہے عبادت کا؟ عبادت کا مطلب یہ ہے جس وقت جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ویسے کرنے کا نام عبادت ہے۔ جس وقت جس کو اللہ اور رسول نے کہا ہے اس کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ جس کو منع کیا ہے اس سے بچنے کا نام عبادت ہے۔ اسے کہتے ہیں عبادت۔ اپنے مقصد زندگی خدا کی بندگی ہے، اسے پہچاننا کہ ایک دن گھر چھوٹے گا، کاروبار چھوٹیں گے، ملک مال چھوٹے گا، یہ دولت، یہ حسن و جمال، یہ سونا چاندی، یہ بینک بیلنس ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو عبادت ہم نے کی ہے، جو ہم نے صدقے جاریہ کے طور پر کچھ ہم نے چھوڑا ہے، وہی ہمارے ساتھ آئے گا۔ صدقے جاریہ کیا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو دیندار بنانا، دین ایمان اور اعمال کی تعلیم دینا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت۔ اس مکتب کے اندر وہی تعلیم دی جاتی ہے کہ ہمارے آقا کی سیرت کیسی تھی، ہمارے آقا کی صورت کیسی تھی۔ آپ کو اذکار مسنونہ سکھایا گیا، حدیث مبارکہ سکھایا گیا، مکی زندگی، مدنی زندگی۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کے عقائد صحیح ہو، ہمارے بچوں کی عبادت صحیح ہو، ہمارے بچوں کا سنت و شریعت کے مطابق جینا آ جاوے۔ میرے پیارے بھائی، اس مکتب کی محنت ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا فضائل کی کتابوں میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے بازار کے اندر ایک اعلان کیا کہ اے نوجوانوں، نبی کی دیوانوں، پروانوں، مستانوں، جاؤ مسجد نبی کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے۔ نوجوان صحابہ دوڑے وہ پہنچے کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ